السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم. الله أكبر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. تمام تعریف اولا و آخرا آج بھی کل بھی ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی حقیقی معبود ہے، نہ اس کے سوا کوئی رازق، نہ اس کے سوا کوئی مالک، نہ اس کے سوا کوئی ہمارا کوئی معبود. عظیم ہے اس کی شان، پیارے ہے اس کے نام. وہ اپنی ذات میں، اپنی اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا. ہر خیر، ہر
خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، راستہ، اعمال سے ہمیں باخبر کیا اور اس پر چلنے کی تاکید فرمائی، اور ہر وہ عقیدہ جو جہنم میں لے جائے، ہر وہ منہج، ہر وہ عمل جو جہنم میں لے جائے، اس سے بھی متنبہ فرمایا اور دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 4 رجب 1446 ہجری مطابق 4 جنوری 2025 عیسوی آپ کی خدمت میں پونا میں اس مسجد میں یہ پروگرام منعقد ہے جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے۔ مجھے دعوت دی گئی ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے درمیان بیٹھا ہوں ایک اہم موضوع کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ملایا ہے، یہاں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ غرض کیا ہے میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کی؟ دین کو سننا سنانا، میں سناؤں آپ سنیں، میں سمجھاؤں آپ سمجھیں، اور پھر میں اور آپ دونوں مل کر عمل کریں، تب جا کر اس کا مقصد پورا ہوگا، اس مجلس کا، اس اجتماع کا، اس جلسے کا۔ ورنہ میں سناؤں بغیر سمجھے، آپ سنیں بغیر سمجھے، نہ میں عمل کروں نہ آپ عمل کریں، تو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں مقصود مطلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے، ہفتہ واری، منتلی، ہے نا، 6 ماہی تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں اور ہم سب مل کر اللہ کے دین پر عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر عمل کے ہم کو جنت نہیں ملے گی۔ ملتی؟ نہیں ملتی۔ عمل ضروری ہے جنت کے دخول کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قیامت کے دن کہا جائے گا، مطلب اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنہ، جنتیوں کو کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا کیا؟ بما کنتم تعملون، بات سببیہ ہے، تمہارے عمل کے سبب۔ آپ جو عمل کرتے تھے، تم جو عمل کرتے تھے اس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو عمل جنت میں لے جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا بھائی، آپ میں سے فمن یعمل مثقال ذرۃ، اور وہ دوسری آیت ہے نا، کیا ہے، فاما من ثقلت موازینہ فهو فی، کہاں ہے عیشت الراضیہ؟ یہ جنت ہے۔ یہ عیشت الراضیہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ من ثقلت موازینہ، جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے شکر کے بعد بالخصوص فضیلت الشیخ، جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میرے شاگردوں کو بھی معلوم ہے، فضیلت الشیخ آپ لوگ بھی یقیناً کرتے ہوں گے، کرنا بھی چاہیے۔ مشائخ سے محبت، اہل علم سے محبت انشاءاللہ یہ خیر کی علامت اور پہچان ہے۔ تو شیخ محترم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، اور میں اکثر پونے والوں کو بولتا ہوں، قسمت ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان ان کو رکھا ہے۔ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے، آپ ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے، کیونکہ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ایسے علماء کی کمی ہے، وہ سننا چاہتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں علماء موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر کریں، اور ایسے اہل علم سے جتنا استفادہ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا۔ علماء کی صحبت، اہل علم سے محبت، اہل علم سے استفادہ، یہ سب خیر ہی خیر ہے، جس سے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی، حالانکہ مقصد آنے کا ہندوستان کل کا پروگرام تھا جو کہ جھولا میدان میں ہونے والا ہے، صراط مستقیم کانفرنس انشاءاللہ، لیکن یہاں مجھے بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں یہ سارا خیر رکھے، آمین۔ تو موقع مل گیا ملاقات کا۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں میں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو حدیث قدسی ہے۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث قدسی میں 10 نداءات ہیں، نداءات ربانی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے، اللہ اکبر، 10 نداءات ربانی، عربی میں
10 نداءات، 10 پکار. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہا ہے 10 چیزیں. آئیے کیا ہیں وہ معلوم کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ سے وہ روایت کرتے ہیں انہو قال، کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی. مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. نمبر 3، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا. مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھانا دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا دیا. مجھ سے کپڑا مانگو، میں تم کو کپڑا دوں گا. اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن خطائیں کرتے رہتے ہو. اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ اکبر، کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ اے میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے مانگ لو معافی، میں معاف کر دوں گا. مجھ سے بخشش طلب کر لو، میں معاف کر دوں گا. آگے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو. تم سارے مل کر بھی مجھ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. اور اللہ کی بے نیازی دیکھیے، غنی ہے اللہ، کہتا ہے تم سب مل کر مجھ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تم میں کا پہلا انسان، تم میں کا پہلا شخص، آخری شخص، سارے انسان، سارے جن ایک سب سے بڑے متقی شخص کی طرح ہو جائیں، جو دنیا کا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے، ویسے سارے بن جائیں، مطلب سارے متقی، اس لیول کے ٹاپ لیول کا تقوی، سب سے بڑا تقوی، تب بھی میرے ملک میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی. میری بادشاہت میں تمہارے اس تقوی سے کچھ زیادتی نہیں ہوگی. اس کے برعکس تم میں کا پہلا انسان، تم میں کا آخر انسان، تم سارے انسان، تم سارے جن ایک سب سے بڑے برے انسان کی طرح ہو جائیں، تو دنیا کا سب سے بڑا گنہگار انسان ہے، ویسے سارے بن جائیں، میری بادشاہت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین. اس کی شان دیکھیے، اس کی عظمت دیکھیے آپ. اللہ اکبر. سنتے جائیے کیا کہہ رہا ہے وہ. آگے کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اللہ، پہلا انسان تمہارا، آخری انسان تمہارا، سارے انسان تم، سارے جنات تم ایک میدان میں جمع ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور سب مانگنا شروع کر دیں، اور میں سب کو ان کی مانگیں بھر دوں، پوری کر دوں، سب کو دوں جو جو مانگ رہے ہیں. میرے ملک میں فَسَأَلُونِ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں سب کو دے دوں، سب کی مرادیں پوری کر دوں، سب کی جھولیاں بھر دوں. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میرے پاس جو ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کی سوئی سمندر میں ڈبانے سے پانی کی کمی ہوتی ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں. اے میرے بندو، یہ
تمہارے اعمال ہیں، میں نے گن گن کر اس کو رکھا ہے، میں گن گن کر اس کو رکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جس کو قیامت کے دن خیر ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. جو خیر پائے قیامت کے دن، دائیں ہاتھ میں جنت کا داخلہ، خیر ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے آپ پر ملامت کرے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. بہت بڑی حدیث ہے. میری فلائٹ صبح 5 بجے لینڈ ہونے والی تھی بمبئی ایئرپورٹ پر، 9 بجے لینڈ ہوئی. آج آپ کو پتا کیا ہوا؟ کل رات ہم نکلے تھے جدہ سے. میرے بھائی زندگیوں کو غنیمت سمجھیں، ہم جدہ سے نکلے تھے. عمرہ کرنے والے حضرات بھی جو عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے ہمارے ساتھ، راستے میں جہاز میں ایک خاتون کی جن کی عمر تقریباً 65-70 برس کی بتائی گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ان کی. فلائٹ کے 2 گھنٹے کے بعد اوپر ہے آسمان، کسی کو بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، طبیعت ان کی بگڑ گئی. فرسٹ ایڈ کیا گیا، کوشش کی گئی، دور سے دیکھ رہے تھے لوگ، دبایا جا رہا تھا کہ سانس چلے. سانس کا پرابلم ہو گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. ایئر لائنس والوں نے ڈیسیشن لیا کہ ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ نہیں معلوم ہے، کچھ ہم کر نہیں پا رہے. محتاج ہے انسان، کب کہاں روح قبض ہو جائے نہیں پتا. دیکھو کیا ہوا، سب پریشان، کیا ہو رہا ہے آخر، کیا معاملہ ہے. ایمرجنسی لینڈنگ مسقط ایئرپورٹ پہ ہوئی کر عمان میں. ڈاکٹر صاحب چیک کیے، ہم کو بھی نہیں معلوم کیا معاملہ. دور بیٹھے ہوئے، سیٹ آ گئی ان کی، اسٹریچر پہ ان کو لے جایا گیا. اعلان ہوا کہ 1 گھنٹہ آپ لوگ انتظار کریں، کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں 1 گھنٹہ. پھر 1 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا سارے لوگ اپنے اپنے ہینڈ بیگ لے کر اتر جائیں ایئرپورٹ پر، سینیٹائزر کرنا ہے پورے پلین کو. اچھی بعد میں پتہ چلا کہ اس عورت کی روح قبض ہو گئی تھی. پلین میں ملک الموت آئے، ٹائم ختم اس خاتون کا، ان کی روح قبض کر لی، خلاص شی از نو مور. ان کی وفات ہو گئی. ان کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے اس خاتون کو. بہرحال 4 گھنٹے اس وجہ سے جو ہے تاخیر ہو گئی. میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے یہ. ہم جا رہے ہیں آسمان میں، دیکھیے ٹائم سب کا مقرر ہے، میرا اور آپ کا. فرشتے کو آنا ہے، ہماری روح قبض کرنی ہے جب ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس خاتون کا جو عمرے سے واپس آ رہی تھی، کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا انسان عمرہ کر کے واپس آ جائے اور ایسی حالت میں ان کی روح قبض ہو جائے تو کیا جنت انشاءاللہ امید ہے؟ تو پھر اس سوال کا ایک سوال بھی ہو سکتا ہے شکل. ایک آدمی حج کر رہا ہو، اس کی روح قبض ہو گئی. ایک آدمی عمرے میں ہے، اس کی روح قبض ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ خیر ہے، نیکی ہے، نیکی کر کے واپس ہونا، نیکی کرتے ہوئے وہ کرنا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. شیخ موجود ہیں، اگر میں کچھ غلط کروں تو شیخ تصحیح کریں گے انشاءاللہ. عقیدہ دیکھا جاتا ہے، اعمال زندگی کے دیکھے جاتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے گا، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بتانا یہ ہے، زندگی کب ختم، کہاں ختم ہوگی نہیں پتہ. کسی نے دیکھا کہ ایئر کرافٹ میں ملک الموت آئے اور روح قبض کر کے چلے گئے؟ میرا اور آپ کا انجام بھی ایسے ہونے والا ہے. جب میرا اور آپ کا ٹائم آ جائے، پتہ نہیں کب کہاں کس وقت آ جائے. تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی جو حدیث قدسی میں نے سنائی اس میں انما ہی اعمالکم، ابھی شیخ بتا رہے تھے، میں آخر میں آیا. امید کے مقصد میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ یہی کہ بھائی مصروفیات ہیں. دشمنان اسلام نے دین سے ہٹنے کے لیے اعمال جو خیر ہیں، جس کا بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کی ہیں. آپ کو ہم کو بزی کر رکھا ہے ان حالات میں، ان اجہزہ میں. سمجھیں، اللہ سے ڈرے. وہ رب کتنا پیارا ہے، دیکھیے حدیث قدسی. وہ دین دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو. وہ چاہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی ہم گزاریں. اپنی زندگی کے لمحات کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں. کب روح قبض ہوگی، کہاں ہوگی، زمین پر ہوگی، فضا میں ہوگی، نہیں پتا.
لیکن روح قبض ہوگی. لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت آ جائے تو ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے. جب ٹائم آ جائے ہماری روح قبض ہو جائے گی, ہم دنیا سے چلے جائیں گے. پھر نہ عمل کر سکتے ہیں, نہ کوئی توبہ کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. اپنے اعمال لے کر اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے. اللہ رب العالمین, یہ حدیث شریف جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی, اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 نداءات ہیں. یا عبادی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے, بڑا خیال ہے اپنے بندوں کا. کہتا یا عبادی, اے میرے بندو. اس سے مراد انس اور جن ہیں جو اللہ کے بندے ہیں. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, یہاں سے حدیث شروع ہو رہی. میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر دیا. ایک ایک چیزوں کو دیکھیے. سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے, اور اس کو تمہارے درمیان میں نے حرام بنا دیا ہے. ظلم حرام ہے نا, تو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ, چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا. ظلم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, کئی قسمیں ہوتی ہیں. انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. ظلموا انفسہم, انسان دوسرے کو مارتا ہے, ستاتا ہے, دوسرے پر ظلم. جانور کو اس کی غذا نہیں دیتا ہے, بکری ہے اس کے پاس, اونٹ ہے اس کے پاس, وہ اپنے جانور کو اس کی غذا نہیں دیتا, اس پر ظلم کرتا ہے. ظلم کی کئی شکلیں ہیں. زمین ان کی, میں نے لی, ان کو دے دی, ان پر میں نے ظلم کیا. بہن کا حق بہن کو نہیں دیا وراثت کا, کسی اور کو دے دیا, محروم کر دیا اس بہن کو وراثت سے, یہ بہن پر ظلم ہے. ظلم کے اشکال و انواع ہیں, اور سب سے بڑا ظلم قرآن و حدیث کی روشنی میں الشرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حق اس کی عبادت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث, حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہے نا بھائی, عبادت کی جگہ ہے. کیا ہے عبادت, کس کا حق ہے, اس کی جگہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیجیے. آپ ساری عبادت اللہ کے لیے کیجیے. اسی لیے اللہ نے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا, پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے. سب سے پہلا آرڈر اللہ کا کیا ہے معلوم آپ کو؟ the first order of Allah, اللہ کا پہلا حکم بندوں کے لیے, ہمارے لیے کیا ہے؟ عبادت, توحید. یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, کیوں عبادت کریں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. آسمان کو چھت بنایا, زمین کو بچھونا بنایا, آسمان سے بارش برساتا ہے, زمین سے غلہ رزق نکال کے ہم کو کھلاتا ہے. یہ خالق اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے. اللہ رب العالمین کا حق ہے, تو اللہ کا حق اللہ کو دینا. اگر ہم نے اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا, عبادت اس کی نہیں کی, غیر کو اس کی عبادت میں ملایا, تو ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اور یہ شرک ظلم ہے. یہ شرک, ان الشرک, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے, سبحان اللہ, حلال وہ جو اللہ نے حلال کیا, حرام وہ جو اللہ نے جس کو حلال کر دیا, قیامت تک کوئی ذات اس کو حرام نہیں کر سکتی ہے. مجال ہے کسی کے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ نے جس کو حرام کر دیا اس کو کوئی حلال قیامت تک بولیے نہیں کر سکتے. جو حلال ہے وہ حلال ہے. اللہ الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ. حلال وہ جس کو اللہ پاک نے حلال کر دیا, حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا. یہاں دیکھیے, ظلم کو اللہ نے اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے, خود اس نے اپنے نفس پر. اور حاشا وکلا, اللہ کی ذات ظلم کرے کسی پر, لا حول ولا قوت, نہیں ہو سکتا. اللہ نے عدل کا حکم دیا. ظلم کے اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ حقوق ادا نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں دینا اس کو, ہے نا. شرک بھی آ رہا ہے اس میں, دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور اس کے اپوزٹ ہے عدل. آپ سنتے ہیں نا خطبوں میں کیا پڑھتے ہیں خطیب صاحب, ان اللہ یامرکم, سنتے یا لیٹ آتے وہ 1:15 بجے, کیونکہ ان اللہ یامرکم بالعدل وہ کہاں یاد رہتا ہے.
بہرحال ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کیا ہے؟ کیا ہے عدل؟ آپ بولیے، ہم سنتے رہتے خالی. جس کا حق اس کو دے. انصاف نہیں، مساوات عدل نہیں ہے. برابری. بکری بولا تھا نا یہاں، کہاں بولا تھا؟ ایک آدمی دو چیزیں لے کر آیا، شیر خرید کے لے کے آیا، بکری خرید کے لے کے آیا. کیا خریدا؟ گیا شیر خریدا، بکری خریدا، دو جانور خریدا. دونوں کا مالک کون اب؟ خالد بھائی گئے بکری بھی خرید کے لائے. خالد بھائی مثال ہے بھائی، پونا کے خالد بھائی بولا میں. پھر کیا بولتے اس کو، مرواڑی کی خالد بھائی بولا میں. ایک گائے لے کر آیا، ایک شیر لیا اور ایک گائے. نہیں بولنا، شیر بکری مثال دے دو. شیر لے کے آیا، بکری لے کے آیا، لایا. دو جانوروں کا مالک خالد بھائی. رکھا اس کو ادھر باندھ دیا، اس کو ادھر باندھ دیا. اب بولا یہ تو بھوکے ہوں گے، ظلم نہیں کرنا ان پہ، میرے جانور ہیں، میرے بچوں کی طرح ہے، میں جا کے ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. گیا خوب چارہ خریدا. کیا پہلے سنے تھے کیا؟ پھر ہنس رہے کیا؟ چارہ خریدا خوب. دیکھا بکری دبلی پتلی، چارہ اس کے سامنے رکھا، پانی میں رکھا، کھا کھلا رہا ہے اس کو. بہت اچھے. کیا کیا؟ چارہ رکھا، اس کو بولا کھا بکری. بکری بھوکی تھی، شروع کھانا. اس کے ادھر دیکھا، ارے شیر بھی ہے. اس کے پاس بھی گیا، چارہ خوب رکھا، پانی رکھا، کھا تو بھی کھا لے. بکری دیکھا، بکری تو کھانے میں مصروف ہوگی، بیچاری بھوکی تھی. شیر دیکھا اس کو، بولا کھا بھائی. عدل. خطبے میں عدل پر خطبہ ہوا تھا، ظلم کی حرمت، عدل کی اہمیت. تو شیر بولا میں نہیں کھاتا نا، یہ میری غذا نہیں ہے، کھانا پڑے گا. میں ظالم نہیں ہوں شیر، میں عدل کرنا ہے مجھے. خطیب صاحب کا خطبہ سن کے آج جمعے کو، کل عدل پہ اتنا بڑا بیان دیے. وہ بولے ان اللہ یامر بالعدل، اور وہ لیقوم الناس بالقسط، وہ پیغمبروں کو بھیجا گیا قسط کے لیے، عدل کے لیے. عدل پر ہونا، انصاف پر تھا. ظلم نہ کرو، ظلم مت کرو، عدل کرو. میں نہیں کرتا شیر ظلم. تو کھا لے، مجھے ظلم کرنے مت دے، کھا لے. جا رہا تھا، بولا سن بھائی، تو کون سا عدل کر رہا ہے؟ میری غذا نہیں ہوتی ہے، یہ کہاں سے عدل ہے؟ میری چیز لا کے دے جو میں کھاتا ہوں. گوشت لا سامنے، یہ کیا گھاس لایا ہوا ہے؟ نہیں، عدل مساوات. ابھی بولے نا ادھر عدل مطلب ایسے ہی صحیح ہے. اب شیر پہ ظلم ہونے میں، اب پھر وہ بول رہا ہے نہیں، دیکھ وہ میرا جانور، تو میرا جانور. بکری کا مالک کون؟ خالد بھائی. شیر کا مالک کون؟ خالد بھائی. تو میں خالد بھائی، میرا نام خالد نہیں ہے ویسے، میں خالد بھائی، میں نے بکری خریدی، وہ میرا جانور، اس کو میں نے چارہ دیا اور کہا کھا رہی ہے. تو میرا جانور شیر، تو بھی کھا. یہ عدل ہے، انصاف ہے. وہ بول رہا ہے خطیب صاحب کے خطبے کو نہیں سمجھا. تو ایک کام کر، شیر سمجھا رہا ہے، جا کے پوچھ عدل کا مطلب کیا ہے. مساوات عدل نہیں ہوتا ہے، مساوات میں ظلم ہوتا ہے. عدل یہ نہیں ہے بھائی، عدل یہ ہے کہ تو بکری کو اس کی غذا دے دیا نا، کھا رہی ہے نا. میں چارہ نہیں کھاتا، یہ میری غذا، گوشت مجھے دے، یہ عدل ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ تو پھر شیر کو کیا کھلانا؟ ایسے کوئی دوسرا آدمی بولا اماں بیوی سب کو برابر ایک نظر سے دیکھنا، بولے کمی نہیں کرنا، عدل کرنا ماں پر اور بیوی کے درمیان یا بچوں کے درمیان. تو اماں کو جو ہے مہینہ جو ہے 10,000 روپے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کی دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اماں کی. بیوی کو جو ہے، اب کیا مثال دینا، 5,000. عورتوں کو سنانا سب چیزیں، ہاں ہر چیز عورت کو سنانا، جیسے مرد سنتے ہیں ویسے. ان کو 5,000 کی ضرورت ہے، ان کو 10,000 کی ضرورت ہے اماں کو. اب عدل کرنے چلے صاحب، بولے یہ 5,000 لے تیرے. کس کو؟ بیوی کو. آپ کے لیجیے. اماں کے پاس گیا، اماں یہ مہینے کے 5,000. اماں بولی بیٹی یہ کیا بیٹے، میری دوائیاں نہیں آئیں گی اس میں پوری، مجھے 10 دے. اماں نہیں، اماں پلیز اماں. خالد بھائی کی طرح مت.
شیر کے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا. اماں میں ایسا نہیں کر سکتا, اماں عدل کرنا ہے. دیکھو اماں میری وہ بیوی ہے نا گھر میں, اس کو میں نے 5 دیے, آپ کو بھی 5 دوں گا نا اماں, یہی تو عدل ہے نا اماں. بیٹے کہاں سے کون سا عدل, کون سے مولوی کو سن رہا ہے تو. اسی لیے میں بولتا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, موقع نہیں. آپ کس کو سنتے ہیں؟ آپ شیخ ابو زید کو سنتے ہیں, بہت صحیح. شیخ ظفر الحسن کو سنتے ہیں, بہت صحیح. فلاں کو سنتے ہیں, شیخ کو, صحیح ہے, صحیح ہے. آپ کس کو سنتے ہیں؟ جو آپ کو سنتے ہیں وہ آپ کو صحیح دین بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ یہ عدل کس نے بتایا آپ کو؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. تو کیا اماں پہ ظلم نہیں ہوگا ان کو 5,000 دینے سے؟ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے بھائی, ان کو 10,000 کی ضرورت ہے. بیوی کو 5,000, کیونکہ بیوی بیمار نہیں ہے. ویسے اور مسئلہ, آج کل کی بیویوں کو زیادہ خرچہ دینا پڑتا ہے بیماریوں کی وجہ سے, وہ ایک باتیں نکلتی ہے, چھوڑو. تو اماں ان سے زیادہ ماشاءاللہ صحت مند ہے, بیوی اس سے زیادہ مسئلہ ہے بہرحال. تو یہاں 5 وہاں 10, ایسے نہیں. ان کی یہ ضرورت ہے, ان کو دے. عدل کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حق, ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. اماں کو 10 کی ضرورت, 10 دیجئے. بیوی کو 5 کافی ہے, 5 دیجئے. مثال دے رہا ہوں, عدل وہ آپ کی اماں, آپ کی بیوی, آپ جا کے دیکھ لیں, مجھے کیا پتا ہو کتنی ضرورت ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ایک ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں. آپ ایک بیٹے کو, چھوٹے اور بڑے بیٹے کو, دونوں میں عدل کرنا ہے آپ کو. اس کی ضرورت اس کو دے, اس کی ضرورت اس کو دے. اور ظلم یہ ہوگا کہ آپ ضرورت پوری نہ کریں. یہ ظلم یہ ہے کہ اس کا حق اس کو نہیں دیا جا رہا ہے, اس کا حق اس کو نہیں دیا. وہاں خالد نے شیر پر ظلم کر دیا, یہاں اس نے اپنی اماں پہ ظلم کر دیا, اس نے اپنے بیٹے پہ ظلم کر دیا, اس نے اپنی بیٹی پہ ظلم کر دیا. ظلم اچھی چیز نہیں ہے. تو عدل کا مطلب کیا؟ ظلم کے اپوزٹ کیا میں بتا. عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا, بیوی کے جو حقوق ہیں بیوی کو دیجئے, اور ماں کے جو حقوق ہیں ماں کو دیجئے. شیر کا حق شیر کو دیجئے, بکری کا حق بکری کو دیجئے. ظلم نہ کریں, عدل پر قائم رہیں گے, ہر ایک کو اس کا حق ملے گا, اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا, خوش ہوگا. یہ دین جو ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے ہے. سب سے پہلے خالق کا حق عبادت, پھر مخلوق میں جتنے حقوق ہیں سب کو ان کے حق ادا کرے تاکہ عدل قائم رہے. اسی کی تعلیم شریعت نے دی, اسی کے لیے پیغمبروں کو علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہوئی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے ہم کو, اے میرے بندوں, میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے نفس پر, اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. ظلم حلال نہیں ہے ہمارے لیے. میں اپنے نفس پر ظلم کروں حرام, شرک کروں حرام, میں کسی اور پر, انسان پر, جانور پر, کسی انس پر, کسی جن پر ظلم کروں حرام ہے. جانوروں پر ظلم حرام ہے, ظلم مکمل. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کے سلسلے میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں جو قرآنی آیات میں اور احادیث نبویہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ظالمین فلاح نہیں پائیں گے, ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ظلم سے ہمیشہ دنیا میں نقصان ہوتا ہے. لہٰذا میں اور آپ اس حرام کردہ چیز سے خود کو بچائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان حرام کر دیا ہے. اور فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے, لہٰذا تم ظلم مت کرو. میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا, حرام کر دیا تمہارے درمیان, لہٰذا میں اور آپ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں. ہم سے ظلم نہ ہو, نہ ظلم عظیم شرک ہو, نہ مخلوق پر کسی, نہ اپنے نفس پر ہم ظلم کریں, گناہوں میں زندگی گزارے, نہ ہم سے کسی کو نقصان ہو, تکلیف ہو, کسی پر ہم ظلم کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت اللہ اکبر. اے میرے بندو, تم سب گمراہ ہو, سب راستے سے بھٹکے ہوئے ہو. گمراہ کا مطلب راستے سے بھٹکا ہوا شخص, سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی. مجھ سے ہدایت مانگو, میں تم کو ہدایت دوں گا. ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سارے لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. صراط مستقیم جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چلائے وہ چلے گا. پیغمبروں نے بتایا ہدایت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت 2 قسم کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ انک لا تہدی من احببت. سنا ہوگا یقیناً آپ نے شیخ سے, یقیناً سنا ہوگا. میں نے سنا ہے تو آپ نے کیوں نہیں سنا ہوگا؟ انک لا تہدی من احببت, بے شک آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت ولیکن اللہ یہدی, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے انک لتہدی الی الصراط السوی, بے شک آپ سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. ہاں, ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو آپ نہیں دے سکتے ہدایت, ایک جگہ کہہ رہا ہے آپ ہی ہدایت دیتے ہیں. ہاں,
کیسے سمجھیں گے؟ دماغ سے سمجھیں گے. شیخ کے پاس کیوں جاؤں درس کو میں؟ بیٹھ سمجھ. یہی ہے نا آج کل کا. علماء نہیں چاہیے, درس نہیں چاہیے. کیوں؟ ہے نا ٹرانسلیشن, کتابیں ہیں نا. سمجھنا پڑے گا بھائی. قرآن کو سمجھیے آپ, دین کو سمجھیے آپ. کس سے؟ جنہوں نے دین کو سمجھا ہے, وہ ہیں اہل العلم, وارثین انبیاء, علماء کرام. ان سے دین کو سمجھیے. ایک جگہ نفی ہو رہی ہے, انک لا تہدی, ہے نا, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے آپ ہی ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی. تو دونوں میں فرق ہے. علماء بتاتے ہیں کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت التوفیق, ایک ہدایت الدلالت والارشاد. ایک راستہ دکھانا, عام اردو میں چلیے سمجھنے کے لیے, ایک راستے پر چلانا. پیغمبروں کا کام راستہ دکھانا, اللہ کا کام چلانا. اللہ اپنا کام کرتا ہے, پیغمبر اپنا کام کرتا ہے. پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو راستہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں راستہ دکھا دیا. کیا فرمایا؟ انی ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں واضح روشن راستے پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بتا دیا میں نے راستہ, بالکل واضح روشن ہے. جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہ اور برباد ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت سے بیان فرمایا, گواہی لی صحابہ کے مجمع سے رضی اللہ عنہ اجمعین, انکم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون. قیامت کے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا, کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھے گا تو تمام مجمع نے بے زباں ہو کر کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. یا رسول اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے یہی جس میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, حدیث قدسی. نبی علیہ السلام کا سوال سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بیان فرمایا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا, ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, بتا دیا راستہ, چلانے والا اللہ والا ہے. تو ہدایت دو قسم کی ہے, ایک راستہ دکھانا, دوسرے راستے پہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو راستہ دکھایا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 2025 چل رہا ہے نا, ابھی ہیں بولے آپ 25 ہے, وہ تو مجھے معلوم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج کون راستہ دکھا رہا ہے امت کو؟ علماء حق, اہل العلم, جو ان کے وارثین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث سے وہ راستہ دکھا رہے ہیں امت کو, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا, وہ ان کے وارثین اپنی قوم, اپنے ساتھیوں کو, قوم کو راستہ دکھا رہے ہیں. لیکن راستے پہ چلانا کس کا کام؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو راستہ دکھایا تھا, اللہ نے چلایا. عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا, چلایا. نبی اللہ تعالیٰ نے چلایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ علی رضی اللہ عنہ, بہت ساری مثال. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. توفیق جس کو بولتے ہیں چلانا راستے پر, اسے کہتے یہدی من یشاء یضل. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, اللہ جس کو چاہے گمراہ کر. تو یہاں اس حدیث میں یہی بتا رہا اللہ تعالیٰ پر, اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو, تم سب بھٹکے ہوئے ہو, سوائے اس کے جس کو میں نے راستہ دکھایا. مجھ سے راستہ مانگو, ہدایت مانگو, میں تم کو ہدایت دوں گا. اور سبحان اللہ, سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی جاتی ہے اللہ سے. سورہ فاتحہ کو کس نے اتارا؟ کس نے اتارا بھائی؟ کس پر اتارا؟ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا, اس میں بہت بڑی دعا, یہی بتایا تھا میں نے اس سے پہلے شاید. سورہ فاتحہ مجھے اور بچے, میرے خیال سے بچوں کو بھی وہ چھوٹا بچہ, سورہ فاتحہ یاد ہے بیٹا؟ شاباش, آپ کو بھی یاد ہے بیٹے؟ دیکھیے سر ہلا رہا ہے, مطلب یاد ہے. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے. اس سورہ فاتحہ میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو, ہم مانگتے ہیں ہدایت, ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. اتنی عظیم سورہ میں جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, فرض عین, فرض کفایہ. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ فرض نمازوں میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سنت موقدہ میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سنت غیر موقدہ میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سب میں پڑھتے ہیں. ہر نماز, کوئی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے بیٹا؟ ہر نماز میں سورہ فاتحہ. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت. کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت. کہاں ہے, کون سی آیت میں؟ بچے بچے بولو نا پلیز, وہ جو چھوٹے بچے, پیلا شرٹ بولو بیٹے, اب بولو کون سی آیت میں ہے سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں؟
بچہ بولنا بچہ، آپ اپنے آپ کو بچوں سمجھو، ہم نہیں سمجھتے بچے، بڑوں کو بڑے بچے کیسے سمجھیں گے؟ جی آپ بیٹے سورہ فاتحہ یاد ہے بیٹے آپ کو؟ اچھا بچہ چاکلیٹ ملتا ہے انشاءاللہ، دیں گے نا آپ بولو بیٹے سورہ فاتحہ میں وہ کون سی آیت ہے جس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں؟ تھوڑا یاد کرو، چند سیکنڈ کا ٹائم، کیونکہ یہاں بھی بچے ہیں، تیار ہیں نا بیٹے آپ لوگ؟ کیا بول رہے کہ کیا میں یہاں کیوں بیٹھا نہیں بول رہا؟ ہاں بیٹا سورہ فاتحہ میں، بیٹا ڈرنا نہیں، بولو بیٹے، بیٹا میرا بیٹا اچھا بچہ، بولو بیٹا سورہ فاتحہ میں وہ کون سی آیت ہے جس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں؟ جی اٹھ کے بولو بیٹے، شاباش، چاکلیٹ ضرور دے گا، اٹھو اٹھو، شاباش بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ جی حامد، شاباش بیٹے، بہت اچھے، شیخ کے درس میں آتے ہیں آپ پابندی سے؟ شاباش، اللہ مبارک کرے۔ ان کے والد ہیں یا کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ دیکھیے حامد بیٹے نے کہا، حامد بچے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صحیح جواب ہے بیٹے، ان سے لے لینا، نہیں دیں گے مجھ سے، بیٹھو بیٹے چاکلیٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط آپ بھی تیار ہو، ایسے چھوٹے چھوٹے سوالات آئیں گے، چاکلیٹ خالد بھی دیں گے پیچھے، جو چارہ دے سکتا ہے وہ چاکلیٹ بھی دے سکتا ہے۔ چلیے اہدنا الصراط المستقیم، چارہ مہنگا ہے بھائی، چاکلیٹ سستا ہے۔ اہدنا الصراط، یہ خالد بھی کہاں ہے؟ نہیں وہ خالد چارہ نہیں دیتا ہے، یہ خالد چاکلیٹ دے سکتا ہے، یہ مطلب اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ بہت اچھے بیٹے حامد بھائی، ایسے ڈرنا نہیں بیٹے، گھبرانا نہیں، جواب کرنا، اٹھنا، بولنا، آنسر یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، آپ نے صحیح آنسر دے دیا، دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹے، شاباش، آپ لوگ بھی بولنا بیٹے، ہاں اچھے بچے، شاباش، بچے بہت اچھے ہیں، بچے اچھے ہی رہتے ہیں، تربیتیں کام کر دیتی ہیں، سلمہ سلام وہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ تو بچے اچھے رہتے ہیں بھائی، گھر میں فلم گانے بجائیں گے تو پھر بچے گانا بجائیں گے، اور اگر گھر میں نمازیں ہوں گی، تلاوت ہوں گی، درس و تدریس ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی تعلیمات بتائیں گے تو بچے وہی کریں گے نا بھائی۔ اللہ سے ڈرے میں اور آپ جن کے گھروں میں بچے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں، یہ اولاد کل قیامت کے دن کیا جواب دے گی؟ جزاک اللہ خیر بیٹے حامد۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کو دکھا، اللہ اکبر، اللہ سے ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں، ہدایت، اللہ کہہ رہا ہے فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، مانگو تو ہدایت ملے گی، مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے کل یا پرسوں کل جو جدہ میں نے کہا تھا، عجیب ہیں بعض لوگ، ہاں کل ترجمے میں قرآن اس کے خطبے کے ترجمے میں نے کہا تھا کل وہاں، ہم میں سے بعض لوگ ہیں، ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھیں رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ختم، آج رجب ہے نا، 4 رجب ہے آج، 26 دن اس کے ہیں، شعبان آ گیا، اس کے بعد رمضان میں پڑھتے، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے، پڑھنا ہمیشہ قرآن۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے، بعض لوگ نہیں پڑھتے، دو قسم۔ اچھے کون ہیں؟ جلدی جلدی بولیے، چاکلیٹ ہے نا؟ دونوں میں سے بولو بیٹے، جو قرآن پڑھتا وہ اچھا، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اچھا؟ اچھا، نظریں رکھ لو، نظر رکھو، بچوں کے نام یاد نہ ہو تو کم سے کم چہرے یاد کر کے دے دو۔ ایک اگلا سوال، دونوں، ایک جو قرآن پڑھتا وہ اچھا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اچھا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، سمجھ کر پڑھنے والے، بغیر سمجھ کے پڑھنے والے۔ اچھے وہ لوگ ہیں، ہر ایک پہ چاکلیٹ نہیں ہے بھائی، یہ تو معلوم ہے، اچھے وہ ہیں جو سمجھ کر قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں۔ اگلا سوال، قرآن سمجھ کر پڑھنے والوں کی دو قسمیں، عمل کرنے والے، عمل نہیں کرنے والے۔ کچھ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں قرآن پر، کچھ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ کون اچھے ہیں بیٹے؟ شاباش، آپ کیوں بول رہے بھائی؟ تب بول رہا عمل کرنے والے، 2 3۔ تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، ہم کو جواب مت دیجئے۔ کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک، پڑھتے مطلب رمضان پڑھتے نہیں پوچھا میں بولا رمضان پڑھتے کیا؟ رمضان میں پڑھتے نہیں، روزانہ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ابھی شیخ فون کا بتا رہے تھے، یہ فون 24 گھنٹے میں سے کوئی ایسا گھنٹہ گزرتا ہے جس میں آپ اس کو چیک نہیں کرتے؟ 1 گھنٹہ ایسا گزرتا ہے کہ کھول کے نہیں دیکھتے کہ کیا آیا، کیا گیا، کیا اپلوڈ ہوا، کیا ڈاؤن لوڈ ہوا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا؟ جبکہ یہ پوچھا نہیں جائے گا آپ سے۔ سوال،
کیا 24 گھنٹے میں کوئی ایسا گھنٹہ گزرتا ہے جس میں آپ نے تلاوت نہیں ہے؟ یا 24 گھنٹے چلیے عام سا ایسے گزرتے ہیں جس میں آپ نے قرآن کچھ نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، 24 گھنٹے ختم. کوئی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے بھائی، مصروفیات 24 گھنٹے کسی کی نہیں ہوتی ہے. کیا ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کو؟ کہاں جا رہا ہے وقت آپ کا؟ پھر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کی کس چیز کے لیے وقت ہے؟ پھر پڑھنے والوں سے سوال، سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے وہ جس کو سورہ فاتحہ زبانی یاد نہ ہو. بولیے بھائی، ہاتھ اٹھائیے. مجھے یاد نہیں ہے سورہ فاتحہ. مجھے معلوم ہے ہاتھ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ بار بار پڑھی جانے والی سورہ، بچپن سے پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں تو یاد ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے واسطے اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا کبھی آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی؟ کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں؟ 50. چھوٹی سورہ ہے، عظیم سورہ ہے. سورہ چھوٹی مطلب چند آیتوں پر مشتمل. کبھی اس کو پڑھا ترجمہ تفسیر کہ آخر اس سورے میں جو بچپن سے مجھے یاد ہے اور میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں، آخر کیا ہے اس سورے میں؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی؟ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ علماء کرام نے کتابوں میں تفسیر کی کیا لکھا ہے؟ یا شیوخ نے، علماء نے کیا بتایا ہے؟ الرحمن الرحیم، یہ رحمان کیا، یہ رحیم کیا، یہ دونوں میں فرق کیا ہے یہ کہ نہیں ہے؟ مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب؟ کیوں ٹائم نہیں ملا اب تک؟ کتنے سال کے ہو گئے، کتنی مرتبہ اب تک آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ، لیکن اس کو کبھی سمجھا نہیں. ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے قرآن کو. رمضان آتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں قرآن. پھر ہم کو ہدایت چاہیے. وہ بھائی جو نئے، کیسے ملے گی بھائی ہدایت؟ آپ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. اگر یہاں کوئی ملیالی میں تقریر کرے، ہم سنیں گے نہیں سنیں گے؟ بیٹھ کے سنیں گے نا بھائی، دیکھیں گے ملیالم میں کیسا کہتا ہے. کیا ہم سمجھیں گے؟ کیونکہ ملیالی نہیں آتی ہم کو. ملیالم کیرلا کی زبان نہیں آتی ہم کو، مجھے بھی نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں پتا. تقریر کرے گا وہ ٹھہر کر آدمی، یا شیخ تقریر کریں گے کوئی ملیالی، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اب سمجھ میں نہیں ہے تو وہ کیا بولے، کیا کرو بولے، کیا مت کرو بولے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. قرآن ہم پڑھ رہے لیکن سمجھ رہے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت کا مالک اللہ تبارک و تعالی جس سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کے لیے سلف صالحین کا منہج اپنانا ضروری ہے. اس کے بغیر ہدایت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ بھی قرآن ہے، اللہ کا کلام. بہرحال قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، آیتوں کو دیکھیں، غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بتا رہا تھا میں، ہدایت اللہ سے ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اور وہ ہدایت کا مالک جس سے ہم مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ نہیں جو میجورٹی مسلمز عمل کرتے ہیں، یا مجھے جو سیدھا راستہ دکھ رہا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو شرک کا راستہ بڑا سیدھا راستہ دکھتا. بزرگوں کے ذریعے اپنے ساری عبادتیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بزرگ ہمارا جو ہے نجات دیں گے، پریشانیاں دور کریں گے، والا سیدھا راستہ ان کو نظر آ رہا ہے. بعض لوگ جو ہے تخریب کاری کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ کسی اور چیز کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں. صراط المستقیم وہ ہے جس پر کچھ لوگ دنیا میں چلے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ الذین، دوز پیپل، کچھ لوگ زمین پر آ کر گئے، اس روئے زمین پر آپ کے میرے جیسے انسان، وہ ایک راستے پر چلے. اس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے جو میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں. مانگنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. انعمت علیہم، اور وہ لوگ انعام یافتہ ہوئے کیونکہ اس راستے پہ چلے، اور وہ صحابہ ہیں، انبیاء اور صحابہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے، جو میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے آپ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، آپ لوگ انہیں صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے. دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آیتوں کو سامنے رکھیں. یہاں ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے تاکہ ہم گمراہیوں سے، غیر المغضوب علیہم سے بچیں، ولا الضالین سے بچیں. مغضوب علیہم بھی نہ بنے
کہ غضب ہو اللہ پر، اللہ کے ہم پر، اور برباد ہو جائے دنیا اور آخرت، اور ضالین ہو کر ہم تباہ اور برباد بھی نہ ہو جائیں۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہدایت چاہیے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو۔ کن کے؟ صحابہ رضی اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ جی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ ہدایت نہیں ملے گی۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے بولنے کا؟ ہدایت مانگنا ہے اللہ سے، لیکن ہدایت کے لیے ایک راستہ ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ سلف صالحین کا راستہ ہے۔ عقیدے کے باب میں اللہ کہاں ہے وہ کیا بولے، عرش پر مستوی، میں بھی وہی بولوں تو یہ ہدایت ان کا راستہ۔ نبی علیہ السلام پر وہ ان کا ایمان کیسے تھا؟ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتاب، یہ ان کا ایمان کیسے تھا، وہ کیسے مانتے تھے؟ ویسے میں مانوں تو میں ہدایت پر ہوں۔ ان کا عمل کیسے تھا؟ سنت پر ان کا عمل کیسے تھا؟ وہی سنتیں، وہی حدیثیں میرے پاس بھی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں حدیثیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ حدیث سنی، انہوں نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ جس کو کہتے ہیں فہم السنہ، فہم السنہ۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حدیثوں کو کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا، ویسے میں اور آپ سمجھ کر عمل کریں گے تو ہدایت کے راستے پر ہم ہوں گے۔ باقی تمام چیزیں، دعوت الی اللہ، استنباط، آیتوں سے کیسے وہ دلیل دیتے تھے۔ حدیث اور آیت دلیل ہے نا، قرآن کی آیت دلیل ہے، حجت ہے، حدیث حجت ہے، دلیل ہے نا۔ تو آیت سے دلیل کیا آج جیسے مولوی لیتے ہیں، صحابہ نے ایسے دلیل لی، استنباط ایسے کیا، حدیثوں سے ایسے دلیل لی جیسے آج ہم کو لے کر بتایا جاتا ہے تو یہ حدیث میں ہے نا، یہ حدیث میں ہے نا، صحابہ نے ایسے سمجھا تھا، ایسے لی دلیل۔ تو اگر آپ لیتے ہیں ویسے جیسے انہوں نے لیا تھا، انہوں نے سمجھا تھا، تو یہ ہدایت کا راستہ۔ باقی دعوت اللہ میں ان کی دعوت کیسی تھی اور ان کے اخلاق کیسے تھے وغیرہ وغیرہ، تمام امور میں اسلام۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ کہنے کا میرا مقصد تھا جو میں نے آپ کے سامنے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستہدونی اہدکم یا اہدکم، اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اب دینی امور ہیں یہ چیزیں، ظلم سے بچو، شرک سے بچو اور انواع الظلم سے بچو، یہ دینی کے مسئلے ہیں، ہدایت دین کا۔ اس کے بعد دنیاوی چیزوں کو بھی، جو 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جس پر دنیاوی حیات کا قیام ہوتا ہے، کھانا کپڑا۔ کھانا کپڑا ہے نا، ایک تو جو ہے عدل چاہیے، ظلم سے بچنا ہے، چاہے وہ شرک سے بچنا ہو یا عام ظلم سے بچنا ہو جو اللہ نے ہم پر حرام کر دیا، اس سے بچ گئے ہیں۔ نمبر 2، ہدایت اللہ سے ہم نے مانگی، ہدایت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے 2 ضروری چیزیں ذکر کی ہیں جو دنیا کی دنیاوی چیزوں میں سے ہوتی ہے، اور وہ ہے کھانا اور کپڑا۔ ضرورت ہے نا، کھانا پینا اور کپڑا۔ تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو۔ محتاجی دیکھیے ہم سب کی، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، چاہے وہ دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اور وہ غنی ہے۔ دین اس سے لیں، دنیا اس سے لیں، ہدایت اس سے لیں اور دنیاوی چیزیں اس سے لیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا دوں گا۔ بچے ہیں اس لیے سمجھاتا ہوں، بڑوں کو تو سب پتا ہے، بھائی کھانا تو امی دیتی نا، اللہ دیتا، اللہ کھانا کھلاتا جی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا، کھانے والا بھوکا محتاج، کھلانے والا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ غنی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اچھے برے سب، پیغمبر امتی سب فقراء الی اللہ، اللہ کے محتاج، تم سارے اللہ کے محتاج۔ وہو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز، جس کو اردو میں ترجمہ کر، اور تعریفوں والا ہے۔ تو کھانے کے ہم محتاج، سمجھ میں آ رہی بات؟ کھانے کے ہم محتاج، کپڑے کے ہم محتاج، اور وہ کھلاتا بھی ہے، کپڑے دیتا بھی ہے۔ کیسے بھائی؟ کھانا کون پکاتے گھر میں؟
آپ کھا کر آئے نا دوپہر کا، رات کا نہیں معلوم مجھے. آپ کھا کر آئے نا، کھاتے ہیں نا گھر میں. کون پکاتے ہیں؟ جلدی جلدی سنیے. اماں پکاتے ہیں. اماں جو چیزیں ڈال کے پکا کے کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، یہ چیزیں کہاں سے ہیں؟ کون لے کر آ رہے ہیں؟ ابا. کہاں سے لائے؟ بولیے بھائی. بازار سے لائے. بازار میں کہاں سے آ رہی چیزیں؟ بازار میں کیا کیا مثال ہے؟ چاول کی مثال ہے. ایک کی مثال ہے نا، زیادہ مثالیں کافی نہیں ہے. پونا والے میں بھول گیا. پونے میں ذہین لوگ جلدی سمجھتے ہیں. اچھا چلو جلدی سمجھتے ہیں. چلیے پونے والے لوگ ماشاءاللہ ذہین لوگ. وہ بھی پمپری والے بھائی، پمپری بھی ہے نا یہ. چلیے جو بولیں. بازار میں چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ بازار میں چاول کہاں سے آتا ہے؟ کھیت میں چاول کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ بولیے. کھیت میں چاول کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ دالیں کہاں سے آتی ہیں؟ آج دال کھایا زبردست. وحید بھائی اللہ جزائے خیر دے، بہترین دال کھلایا. مالک کو یاد دلا دیا ماشاءاللہ. میں مالک کو میں پڑھ چکا ہوں. اور خالی دال بھی نہیں کھلایا، اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ ان کو برکت. وہ سموسہ میٹھا بھی کھلا دیا. وہ 2 روپے کا کھاتے تھے جامعہ محمدیہ منصورہ میں ہم لوگ. اللہ جزائے خیر دے ان کو، میٹھا سموسہ زبردست. اچھا کیا بول رہا تھا میں؟ دالیں کہاں سے آتی؟ دال پکا کے کھائے نا. ابھی جیسے وہ کھائے ہم لوگ دوپہر میں، آج مطلب لنچ میں. وہ دوپہر میں کھائے، شام میں کھائے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو دال کہاں سے آتی؟ دالیں بھی کھیتی سے آتی ہیں. ساری چیزیں کھیتی میں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ بارش سے. بارش کون برساتا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر پانی کڑوا کر دے اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، تم یہ جو کھیتی ہے نا، کھیتی ہے اللہ، اس میں جو بارش ہوتی ہے پانی کو کڑوا کر دے، کہاں بھٹکتے پھرو گے؟ شان ہے اس کی، اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی. وہ منعم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. کیا چاہ رہا ہے اللہ بتا. ایک سانس کا ہم حساب نہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ وہ صرف ایک چیز کہتا ہے کہ عبادت میری کرو، صرف کسی اور کی مت کرو. دین دیا اس نے، کتنا رحیم ہے، کریم ہے. ایک نیکیوں پر 10 نیکیوں کا اجر. گناہ کر لو، توبہ کر لو، گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور گناہ کر لو، نیکیاں کر لو، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات. کتنا پیارا دین ہے، لیکن کہاں ہے لوگ؟ بھٹک رہے ہیں لوگ. تو اللہ کھانا کھلاتا ہے. اور سنیے ایک آیت ہے قرآن میں، کانا یاکلان الطعام. اماں اور بیٹا دونوں. ایک امی تھی، بہت پیاری امی، بہت اچھی امی تھی. ان کا ایک پیارا بیٹا تھا. دونوں بہت اچھے تھے، لیکن دونوں بھی کھانا کھاتے تھے. اور ان کو کھلاتا تھا اللہ، اماں کو بھی بیٹے کو بھی. بعد میں لوگوں نے اماں سے کھانا مانگنا شروع کر دیا، بیٹے سے کھانا مانگنا شروع کر دیا. اللہ جزائے خیر دے، جامعہ اسلامیہ ادیان پڑھاتے تھے ہمارے ایک استاد، نام ان کا بھول رہا ہوں میں، اللہ معاف فرمائے، استادوں کے نام بھول جاتے ہیں ہم. انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کہی تھی، کہا تھا آیت پڑھ کر، کانا یاکلان الطعام. اللہ کہہ رہا ہے اماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے ہیں. اماں کون معلوم آپ کو؟ مریم علیہ السلام. بیٹا کون معلوم آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. دونوں کھانا. اللہ کیوں بولا کھانا کھاتے ہیں؟ کیا کھانا سب نہیں کھاتے؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تدبر کی ضرورت ہے. کھانا کھاتے تھے دونوں، اللہ قرآن میں بول رہا ہے کانا، وہ دونوں یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے، مطلب کھانے کے محتاج. اور جو کھانا کھاتا ہمارے استاد ہے، اس کو کھانا نکالنا بھی ضروری ہے، تو واش روم بھی ضروری ہے. کھانے کا بھی پیٹ خالی ڈالنے کا محتاج، بھر جائے تو پھر نکالنے کا محتاج. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ رب، عبادت کے لائق. یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے وہ رب ہے، جو کھاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. کھانا محتاجی ہے، ضرورت ہے، نیڈ ہے. کھانا پیٹ میں بھوک لگے، پیٹ میں کھانا نہ ملے تو آپ کو آدمی پریشان. آپ کو معلوم ہے سر میں درد ہوتا ہے بھوک سے؟ پوچھئے ڈاکٹروں سے اگر ہیں تو صحیح. بھوک سے سر میں درد ہوتا ہے انسان کے، چکر آتی بال لوگوں کو بھوک سے. ضرورت ہے انسان کے کھانے کی. اور ہم سب بھوکے ہیں، اللہ جس کو کھلائے. تو کھلانے والا اللہ تعالیٰ. یہ دنیا کی چیزیں جس پر بقا ہے ہماری، کھانا پینا کپڑا، یہ چیزیں اللہ سے مانگیں. وہی کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا عبادی کلکم جائع
جائے تم سب بھوکے ہو مطلب کھانے کے محتاج ہو اور میں کھلاتا. اچھا جو کھانا خود کھاتا ہو جو محتاج ہو اس سے کھانا کیسے مانگنا بھائی؟ آپ خود محتاج میں بھی محتاج, میں آپ سے مانگوں؟ بات سمجھ میں نہیں سمجھ رہے؟ اماں بیٹے دونوں محتاج, تو اماں بیٹے سے مانگیں گے یا جو اماں بیٹے کو کھلاتا تھا اس سے مانگیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام کہتا ہے نہیں, اس سے مانگو جو دونوں کو کھلاتا تھا, اس سے مانگو جو سب کو کھلاتا ہے. آپ محتاج میں محتاج, دونوں ایک لیول کے ہو گئے نا, آپ انسان میں انسان. تو میں آپ کی عبادت کروں, میں آپ سے مانگوں کھانا؟ نہیں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانا مانگوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوسری چیز, کلکم عار, تم سب ننگے ہو. کپڑا بھی جو بدن پر ہم پہنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یہ کیسے معلوم نا کپڑا کیسے بنتا؟ مالیگاؤں بولا, اب بھی مالیگاؤں میں وہ ہیں بہت, کیا بولتے ہیں اس کو, پاور لومس نا. ہاں, کپڑا ہم پہنتے, کپڑا کہاں سے بنتا؟ کپڑا کہاں سے آتا؟ ابا لا کے دیتے نا, پہنتے ہم. جو بھی جن جن چیزوں سے بنتا وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہاں سے؟ کیا؟ کھیت سے. کھیت میں بارش سمجھ نا. تو اللہ کھلانے والا, اللہ پہلانے والا. تو اللہ سے مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون اللہ اکبر باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو تم سب صبح شام خطائیں کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, رات بھی غلطیاں کرتے ہو, دن میں بھی غلطیاں کرتے ہو, رات میں بھی گناہ کرتے ہو, دن میں بھی گناہ کرتے ہو, میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اللہ کتنا پیارا ہے نا وہ. ہے ایسا کوئی؟ بتائیے مجھے, ہے ایسا کوئی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے, اے میرے بندو تم سب رات دن غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تم مجھ سے معافی مانگ لو, میں معاف کر دوں گا. یہاں بھی مغفرت کے محتاج ہیں اور اللہ معاف کرتا ہے, اللہ معاف کرتا ہے. اور یہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا پڑھ کر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ, بلکہ بڑا گناہ, کفر شرک جن لوگوں نے کیا, یہود و نصارہ نے, جنہوں نے اللہ کا بیٹا بولا, اللہ کی بیوی بولی, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ان کو دعوت توبہ دے رہا ہے قرآن میں. ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں. اللہ ان سے اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ جملہ, یہ بات اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اللہ, سارے لوگ بندے ہیں اللہ کے, اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے. یہ کتنی بڑی بات کہہ دی ان لوگوں نے, کتنا بڑا جرم ان لوگوں نے کر دیا. کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, آسمان پھٹ جائے گا, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اتنی بڑی بات کہنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں معافی مانگ لیتے اللہ سے؟ کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے, توبہ کر لیتے, اللہ بخش دے گا, اللہ توبہ قبول کرے گا. یہ اللہ کی شان. تو میں اور آپ اللہ سے معافیاں مانگیں, مغفرت طلب کریں. اچھا, اللہ کہہ رہا ہے تم معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. اب اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کدھر جانا پڑے گا؟ وہ بچے کو بھی نام دو بھائی, شاباش بیٹا. کدھر بھی نہیں جانا پڑے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں جانا پڑے گا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانا پڑے گا. کدھر؟ ادھر ادھر. کیوں؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں. دیکھیں کون سا کیسے دماغ, دیکھیں علم حاصل کیسے بٹھا دیا گیا, غلط کیسے بٹھا دیا گیا. گنہگار اللہ کے قریب ہوتا دور ہوتا؟ یہ بچے کا بھی ہے. گنہگار 4 ہو گئے, بعد میں اپن دونوں کر لیں گے ساتھ. نہیں ہے وہ گنہگار اللہ کے قریب رہتا دور رہتا. دیکھیں کیسے کانسیپٹ خراب کرتے ہیں, عقیدے کیسے بگاڑتے ہیں لوگوں کی. گنہگار آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے یا مبغوض ہوتا ہے؟ مبغوض ہوتا ہے نا. اللہ پسند کرتا اس کو یا پسند نہیں کرتا؟ اچھا, وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور رہتا؟ گنہگار دور, اور نیک آدمی, یہ اس میں کوئی شک ہے؟ دیکھیں اب یہ صحیح ہے نا. دوسری چیز لاتے اس کے بعد. اب جو دور ہے, ایک دور ہے ایک قریب ہے. اب دور کو جانا ہے تو قریب سے جائے,
ایسا کیا؟ ہاں ایسا ہی. تم گنہگار ہو؟ ہاں گنہگار. اللہ کے قریب ہو؟ دور ہے. اولیاء؟ اللہ تمہاری سنتا؟ ان کی سنتا؟ پانی چاہیے؟ بولیے بھائی. چاہیے. رسی چاہیے؟ آ جاؤ بولے تو آ جاتا پانی. ڈول چاہیے؟ یہ پرانی مثالیں آپ کو نہیں بھی دیتے کیا آج کل؟ مجھے پرانی یاد ہے، پرانی بول رہا ہوں میں. چھت پہ جانا اچھل کے جاتے، سیڑھی لگاتے. پھر وہ کوئی ایک بس میں بولا تھا وہاں ٹرمینل پہ، آپ کی آواز مائک کیوں پکڑے؟ اگر مائک کے بولو، مائک کیوں بولے؟ مائک آواز پہنچاتا، وسیلہ ہے نا. مائک وسیلہ ہے نا. گاڑی میں کہیں کو جاتے ہیں، ٹرین میں کہیں کو جاتے ہیں. کیا مثالیں دیا بھائی. ٹرین میں کہیں کو جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کے حج کیے نا، بس میں کیوں بھیج رہے ہم کو؟ بولا حج ٹرمینل میں. چل بول، اور بھی بول دے جتنا بولنا ہے، کیونکہ یہ ڈالا گیا نا، کیا بولتے اس کو، برین واش ایسی کیا گیا. عام لوگ ہیں بیچارے، دین کا علم حاصل کیا، کیسے جو ہے بھٹکاتے ہیں. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. اللہ یہ نہیں بول رہا کہ بزرگوں کے ذریعے وسیلوں سے معافی مانگو. بول سکتا تھا اللہ؟ اللہ کو کوئی چیز روکتی ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ بولا ایسے، کیا بولا؟ مجھ سے معافی مانگو. اللہ کیا بولا قرآن میں؟ یہ حدیث قدسی، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش طلب کرو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرتا ہے؟ اور قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. یہ نہیں کہہ رہا ہے ذریعے سے مانگو، وسیلے سے مانگو، واسطے سے مانگو. کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا. اور تم کون سی مثال ہے تیرے بھائی؟ آؤ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، جلدی بیٹھو یہاں. بیٹھے. ہاں رسی، سیڑھی، مائک، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. فلا تضربوا للہ، تم یہ مثال اللہ کے لیے فٹ کر رہے ہو. اور بھائی میری آواز میں اتنا دم نہیں ہے کہ بغیر مائک کے تم تک پہنچاؤں آواز. میں محتاج، تم محتاج. میرے حلق میں اتنا پاور نہیں ہے کہ میری آواز تم تک پہنچے. میرے پیروں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اچھل کر میں چھت پر جاؤں. میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں. وہ چھت بھی میرے پاس آ نہیں سکتا ادھر آ بول کے. پانی کو بولوں آ جا جلدی، گھڑوں میں آ جاؤ، ڈبوں میں آ جاؤ، نہیں آتا. نکالنا پڑتا اس کو. ٹرین سے جانا پڑتا، پیدل کے تو پیر میں تھک جاتے. سمجھتے نہیں. ٹرین سے جا رہے کنکری مارنے. ٹرین دنیا کی چیز، کنکری مارنا تین. دنیا میں جو چیزیں ہیں، اسباب ہیں، اپناؤ بھائی. یہ بدعت نہیں ہو سکتی ہے. دین میں کوئی چیز غلط نہ کرو جس کی شریعت نے تمہیں اجازت نہیں ہے. کنکری کی جگہ چپل مارنا غلط ہوگا، لیکن ٹرین میں جانا، پیدل جانا، بس میں جانا، کار میں جانا، ٹو ویلر میں جانا، یہ غلط ہے. یہ وسائل ہے دنیاوی چیز. آپ کی مرضی جو چاہے کریں آپ. یہ دنیا ہے، آپ کو اجازت ہے اس میں جو وسیلہ اختیار. تم اس کی مثال، وہ الگ، وہ وہاں بھی میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات مثال. بات آئی ہے یہاں پر، یہ مثال اللہ کے لیے پھر. ٹھیک ہے میں مائک نہیں استعمال کرتا، آواز جائے گی میری. میں ٹرین نہیں استعمال کرتا، پیدل جاؤں گا تو تھک جاؤں گا، پیروں میں درد ہوگا. ٹھیک ہے میں ولی کو نہیں پکارتا، سیدھے پکارتا. سنتا کیا وہ؟ ہاں سنتا. اگر یہ مائک کے بغیر آواز میری چلے جاتی تو میں مائک اس بغیر استعمال کرے کو آواز پہنچا سکتا تھا نا. ہے نا بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر سیڑھی کے استعمال کے بغیر میں چھت تک پہنچ سکتا تو میں کیوں استعمال کرتا سیڑھی؟ میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں. لیکن یہاں بات جس کی تم کرتے ہو، پاگلو، کم کیا بولتے، کم عقلو، کہ تم اللہ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. کمرے میں بیٹھ کر سوال، ایک آدمی رات میں اٹھا، تہجد پڑھا، اس کو اپنے گناہ یاد آئے، 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھا، اس کے بعد ہاتھ اٹھایا کمرے میں، بازو والے کمرے میں. ایک سوال ہے دیکھیے، یہ پوچھو سب سے، جواب لو، اپنے آپ سے پوچھو. کمرے میں اکیلے میں اٹھ کر، بیگم سو رہی ہیں بازو والے کمرے میں، بچے تھک کر سو رہے ہیں. یہ شوہر اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا، یا رب اغفر لی، یا رب اللہ معاف کر دے. اللہ کسی کو نہیں معلوم میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، تو جانتا ہے میرے گناہ کتنے، اللہ معاف کر دے. اللہ کرتا نہیں کرتا. اچھا کرتا نہیں کرتا، اس سے پہلے سنتا نہیں سنتا؟ نہیں سنتا، بولو سنتا نہیں سنتا، معاف کرتا نہیں کرتا. پھر کیا ضرورت مجھے ادھر ادھر جانے کا؟ کمرے میں بیٹھ کر اندھیرے میں چپ چاپ اپنے گناہ جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے کوئی نہیں جانتا ہے.
میں آخر باتوں میں بات نہیں کرے، پتہ نہیں ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ سورہ مجادلہ پڑھے آپ شروع میں، سورہ مجادلہ، وہ کیا سورہ مجادلہ، پھر وہ ادھر بولنا پڑتا ہوں. بہرحال قرآن کی آیت ہے، قرآن کی سورہ ہے، اس کا نام سورہ مجادلہ ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک بیوی اپنے شوہر کی، خولہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک کمرہ کونے میں بیٹھی ہوئی حجرے میں. یہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادب سے بات کرنا نا، پیغمبر سے ادب سے بات کرنا ہے، وارثوں سے بھی ادب سے بات کرنا، چیخ چیخ کے نہیں بولنا. او مولانا ادھر آؤ، مولانا ہے کون ہے، ادھر آؤ، تو جا ادھر. چلیے خیر ادب. وہ آہستہ آہستہ بات کر. عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کی آواز مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ کیا بول رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں کیا بول رہی تھی، وہ مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی. اسی حجرے میں بیٹھی ہیں، رب پر، عرش پر مستوی ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی آواز سن لی. آیت اتری، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آ کر اللہ شکایت کر رہی تھی. یہ ہے ہمارا رب. تم جس کو پکارتے ہو وہ ایسے ہیں، سنتے نہیں سنتے، پھر محتاج ہے وہ، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے. اچھا سر، اللہ سے مانگ رہے ہیں اکیلے میں رو کر معافی مانگنے سے پہلے نہیں معلوم کہ یہ شوہر اٹھے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا؟ معلوم ہے، اللہ سب جانتا ہے. تو پھر ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو یقین اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کو معاف کرے. اس کے بعد اللہ کی غنا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، جس کو چاہے فائدہ نہ پہنچائے. یہ ایک حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بات بتائی کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے. اگر سارے لوگ متقی ہو جائیں تو اللہ کے ملک میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا. اگر سارے لوگ فاسق و فاجر ہو جائیں تو بھی اللہ کے ملک میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. سارے لوگ مومن، متقی، پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کو فائدہ ہوگا؟ یہ بتایا جا رہا ہے. تمہارے تقوی سے تمہیں فائدہ ہوگا، اللہ کو تمہارے تقوی کی ضرورت نہیں. تمہاری نمازیں، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں تمہارے لیے مفید ہوں. اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری نمازوں کی، عبادتوں کی. یہ بات سمجھنی ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. اور ہمارے گناہوں سے اللہ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کو نقصان ہوگا، ہمیں خود کو نقصان ہوگا. یہ حقیقت بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد دیکھیے اللہ کی شان مزید بتاتا ہے. اللہ اے میرے بندو، تمہارے پہلے تمہارے آخری، یعنی پہلا انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، سارے جنات اگر ایک میدان میں کھڑے ہو گئے اور سب نے مانگنا شروع کر دیا. یہ مسجد میں کتنے لوگ ہیں یہاں؟ 100، 150، 200. آپ اکیلے کیا کیا مانگ سکتے ہو اللہ سے؟ میں کیا کیا مانگوں گا؟ شیخ ہمارے کیا کیا مانگیں گے اللہ سے؟ آپ کتنا مانگیں گے؟ آپ کتنا مانگیں گے؟ ایک آدمی کیا کیا مانگے گا اللہ سے؟ اللہ کیا مانگ لے بندے مانگ. تو ایک آدمی، اب دیکھیں عرفات میں جاتے لمبی لمبی دعائیں کرتے، معلوم نہ لوگ خوب مانگتے کیا کیا مانگتے ان کو ہی معلوم ہے. اور مانگنا بھی چاہیے اللہ سے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. وہ ارادہ کر لے تو کہتا کن فیکن، ہو جائے. اللہ کی خزانے رحمت اس سے بھرے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے مانگے تو سنیے اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان، اس کی عظمت دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے سارے انسان، سارے جن اگر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں سب کو دے دوں، سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو دے دوں، کمی نہیں ہوگی. اتنی بھی نہیں جتنی سوئی سمندر میں کتنا پانی ہے؟ سوئی ڈباؤ تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی خزانے کیسے بھرے ہوئے رحمت کے، کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کے خزانوں میں. لہٰذا کیوں نہیں مانگے؟ اتنے بڑے رب سے ہم مانگے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
اے میرے بندو انما ہی اعمالکم اللہ اکبر یا عبادی، اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیہا، یہ تمہارے سارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کر رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے اعمال محفوظ ہیں، میں ان کو لکھوا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہمارا ہر عمل محفوظ ہے. میں جو بول رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ جو بولتے لکھتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، دائیں اور بائیں، جن کو بعض لوگ بولتے ہیں کرامن کاتبین ہیں. ایک کا نام کرام، دوسرے کا نام کاتبین. ایسا کیا؟ پھر وہ بات قرآن سمجھ. کرام کریم کی جمع ہے، کرامن کاتبین لکھتے بولتے لوگ، خیر وہ بولنے سے لگا. کرام کریم کی جمع ہے، بزرگ. کاتبین رائٹرز، لکھنے والے. وہ کریم ہیں اور وہ کاتب بھی ہیں. کریم کرم اور کاتب لکھنے والے 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. سورہ قاف میں اللہ نے بیان فرما دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لکھتے ہیں سب. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی. بہرحال ہمارا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ہماری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، ہمارے گناہ بھی ضائع نہیں ہوں گے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تفسیر میں آتا ہے ہر چیز لکھتے ہیں. تفسیر کے کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا آدمی جو بولتا ہے 3 چیزیں بولتا ہے. کتنے؟ ایک خیر. خیر کیا ہے؟ جیسے زبان سے تلاوت، خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام میں کر رہا ہوں، یہ خیر ہے. آپ کیسے ہیں؟ خیر ہے نا یہ سب. ایک آدمی گالیاں دیتا ہے، ایک آدمی شر بولتا ہے. خیر بولتا ہے، شر بولتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز نہ خیر ہے نہ شر ہے. جیسے موسم اچھا ہے، یہ پنکھا، لائٹ، عام باتیں کرتا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں. ساری چیزیں لکھتے ہیں. پھر اللہ کے پاس جب اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ چیزیں جس کا تعلق خیر یا شر سے نہیں ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اس سلسلے میں. اب باقی رکھ دی جاتی ہیں وہ عمل جو یا تو خیر والا ہے یا تو شر والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں. اللہ اکبر. تمہارے اپنے کیے ہیں، تمہارے اپنی کرتوتیں ہیں یہ، جن کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا پورا پورا. وفیکم ایاہ، پورا پورا بدلہ ملے گا. ایک ایک نیکی کا بدلہ ملے گا، ایک ایک گناہ کی سزا ملے گی. گناہ کی سزا کب نہیں مل سکتی ہے؟ جب، بولیے، ختم بیٹری ہے نا؟ پھر بولیے توبہ. شاباش. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ ملے ہمیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی دیر پہلے پڑھا نا، فاستغفرونی اغفر لکم. معافی مانگنی پڑے گی. معافی مانگو بھائی، توبہ کرو، استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا. نیکیاں محفوظ ہیں ہماری، ہمارے گناہ بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ ملے تو پھر ان گناہوں کو دھلوانا ہوگا، ڈیلیٹ کرنا ہوگا، ہمیشہ ریسل بن میں ڈالنا ہوگا. وہاں سے بھی باہر نکال دیتے لوگ. وہ کرنا ہوگا. وہ کب کیسے ہوگا؟ توبہ اور استغفار سچے دل سے. اور خوب نیکیاں کرنا جب جب جہاں جہاں موقع ملتا ہے، کیونکہ ایک ایک نیکی کام میں آنے والی ہے. ہماری نیکی کا ارادہ کرنا. نیکی من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ. اللہ اکبر. کیا دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے. آپ ارادہ کر لو. مثال کے آج رات میں کچھ قرآن پڑھ کر سوؤں گا. آج سیٹرڈے نائٹ میں کچھ تلاوت کروں گا یا سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس کی آیت الکرسی پڑھوں گا، اس کی تفسیر پڑھ کے سوؤں گا. آپ نے ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے. پھر آپ پڑھیں گے آیتیں، ایک ایک ہاتھ پر 10 نیکی ملے. خیر ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تمہارے اعمال ہیں بندو، میں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہوں، کل قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. جس کو قیامت کے دن خیر ملے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، جنت کے دروازے جس کے لیے کھول دیے جائیں، تو وہ اللہ کی تعریف کرے. کیوں اللہ کی تعریف؟ خیر جس کو ملے وہ اللہ کی تعریف کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ نے خیر کی توفیق دی ہے. بتایا نا تھوڑی دیر پہلے شروع میں، ہدایت دینے والا کون ہے؟ تو اس خیر کی ہدایت کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے دی. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے جس اللہ نے آپ کو خیر پر رکھا تھا. خیر کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، خیر سنتے تھے، خیر جانتے تھے، خیر سمجھتے تھے، خیر کرتے تھے. یہ سب کرنے والا کون؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس لیے آپ نے کیا ہے. تو اللہ کا کیا کیجیے؟ شکر ادا. پھر انداز دیکھیے، ومن وجد غیر ذلک. وہ جیسا ہے نا بخاری کی بڑی حدیث میں کہ ہے نا، انما کیا ہو
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ومن كانت هجرته الى الدنيا دنیا کی طرف نہیں ایک خیر یاد نہیں آ رہا غیر ذالک ہے بتا ایک جگہ کسی اور چیز یہاں کیا ہے خیر ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس کے علاوہ ملے دیکھیے نام نہیں لیا اس کا شر ملے اچھی چیز نہیں ہے نا بری چیز ومن وجد غیر ذالک جو اس کے علاوہ پائے قیامت کے دن تو فلا یلومن الا اپنے نفس پر ملامت کرے کیونکہ وہ نفس پرستی نفس کی اتباع میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اس نے یہ گناہ کیے اللہ نے روکا تھا اللہ نے موقع دیا تھا توبہ کا دروازہ کھلا تھا بخشش کا دروازہ کھلا تھا لیکن نہ اس نے توبہ کی نہ اس نے اپنے آپ کو بخشوایا بلکہ وہ گناہوں کے راستے پہ چلتے 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 اپنے آپ کو تباہ کر لیا تو تعریف اس اللہ کی جس نے خیر کی توفیق دی اور فلا یلوم اللہ الا نفسہ دیکھیے عجیب وہ مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہے بات ختم ہو رہی ہے قیامت کے دن ابلیس شیطان معلوم نمبر ہے رکھنا بھی نہیں خطرناک ہے بچوں کو بھی بتانا سب سے بڑا دشمن کون ہے انسان کا ابلیس فرسٹ وہ میں بتایا تھا شاگردوں کو دشمنوں کی لسٹ بناؤ کانٹیکٹ بناؤ کانٹیکٹ میں کیا بتا لسٹ بناؤ سب سے بڑا دشمن ابلیس شیطان انہ لکم عدو مبین اس کے بعد بھی بعض لوگ ہوتے ہیں برے صحبت نفس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بچنا ابلیس کی باتوں میں نہیں آنا تو قیامت کے دن وہ خود کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم میرے کو کیوں بول رہے اپنے آپ کو بولو میں تو بلایا تم آئے نا ایسی ہے نا آئے تو دعوتکم فاستجبتمونی میں بلایا تم آئے میں بلایا تو آتے ہیں تو میرے کو کیا بول رہے میں بھٹکا اللہ نے برباد کر دیا اللہ شیطان نے لے جہنم میں لے جا رہا ہے اللہ لا 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 یو میں بولا کم تم بولے اوکے بول کے آئے بھگا کیا ہے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ بھی آئے ایسے بول رہا تھا نا کس پہ آئے میں بلایا تو آتے پاگل ہو بیوقوف ہو دماغ نہیں چلا ریال کمانے ادھر ڈالر کمانے ادھر ورکنگ یہ کمپنی چھوڑے ادھر گئے وہاں شادی کی ہے یہاں نہیں کی یہ غریب بچی تھی اچھی تھی بولے نہیں ادھر جائیں گے مرے گی تو باپ وارث ادھر سے ادھر آئے گا پورا چلا دماغ دین میں گناہوں میں میں بولا اس لیے آئے لا تلومونی مجھ کو ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو تم خود آئے اس راستے پر میں تو بلایا شیطان بلاتا ہے نافرمانیوں کی طرف گناہوں کی طرف چلنے والوں کا نقصان ہے کیوں چلتا ہے انسان کیوں اس راستے کا اختیار کرتا ہے جس کا انجام اس کو معلوم ہے آپ کو اگر بولے بھائی یہ روڈ بند ہو گئی ادھر کتے ٹھہرے ہوئے ہیں خطرناک قسم کے وہ روڈ بند کر دی گورنمنٹ وہ ادھر روڈ کوسی پہ بھی ایک روڈ وہ کتے ہیں بھونک رہے کیا بولے کیا بولتے پھاڑ کے کھانے والے ہیں اچھا ٹھیک ہے مزہ کیا جاتے آپ بولو جاتے ایک کتا ٹھہرے تو نہیں جاتے کتے ٹھہرے تو کیسا جاتے ارے یہ کتوں کا باپ ہے شیطان وہ بلا رہا ہے ہم جا رہے تو کس کی غلطی ہے اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اگر خیر نہ پاؤ نامہ اعمال میں تو اپنے آپ پر ملامت کرو تم نے خود اپنے آپ کو برباد کر دیا انسان مختار ہے مجبور نہیں اس کو راستے دکھا دیے گئے اما شاکرا و اما کفورا چاہے وہ نیکی کا راستہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا اختیار کرے ایمان لائے یا کفر کا راستہ اختیار کرے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے یا نافرمانیوں کے راستہ اختیار کرے انجام سے باخبر کر دیا گیا یہ راستے پہ چلو گے جنت نعمتیں اللہ کی رضا اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا اگر اس راستے پر چلو گے تو پھر تباہی ہلاکت موت کی تمنا کرو گے لیکن موت نہیں آئے گی عذاب ملے گا چلنا آپ کا کام ہے راستے دکھا دیے گئے حجت قائم کر جیسے کہ شاہ امام کیا نام ہے ان کا کتاب شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ امام بربہاری رحمۃ اللہ کی کتابیں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ راستے بتا دیے گئے ہر چیز کلیئر کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حجت قائم کر دی قرآن اتر گیا حدیثیں بیان کر دی گئی ہے نا ساری چیزیں کلیئر ہے ایک یہ راستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے گا
نیکیوں کا اچھا راستہ، خیر کا راستہ. ایک دوسرا راستہ ہے جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا. ادھر بھی بلانے والا ہے، ادھر بھی بلانے والے لوگ ہیں. ادھر بھی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، ادھر بھی آپ. یہاں کیا پیغمبروں نے اپنے قوم کو دعوت دی، پیغمبروں کے بعد علماء اکرام آپ کو دعوت دیتے ہیں، یا آپ کے مخلصین، آپ کی اچھی امی، آپ کے اچھے ابو، آپ کے اچھے ساتھی آپ کو اس راستے پر دعوت دیتے ہیں. یہ برائیوں کا، گناہوں کا راستہ ہے جہاں ابلیس کھڑا ہے اور دعات باطل ہیں جو اپنے لوگوں کو جو ہے اس راستے پر بلا رہے ہیں. شرک کا راستہ، بدعت کا راستہ، گناہوں کا راستہ. جو ان پر لبیک کہیں گے، ان کی باتوں کو قبول کریں گے، وہ جہنم کی گڑھوں میں ان کو پھینک دیں گے. چلنا میرا اور آپ کا کام ہے. کہاں جانا ہے؟ اس راستے پر چلنا ہوگا. اگر جنت چاہیے تو اس کی روڈ الگ ہے، جہنم چاہیے تو اس کی روڈ الگ ہے. میں نے مثال دی تھی، بات ختم کرتا ہوں. میں کہا تھا کہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ایک ڈرائیور ہو، میں ختم کر رہا ہوں بات کو. آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، ادھر بازو بیگم ہے، پیچھے آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں. اسٹیئرنگ، ایک روڈ سیدھی جا رہی ہے، صحیح روڈ ہے، اچھی روڈ ہے. آپ جائیں گے تو وہاں ایک گلستان ہے جہاں پھول ہے، جہاں اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پینے کا میٹھا پانی ہے، کھانے کے لیے اچھے اچھے غذا ہے، وہاں پر خوشبو ہے، سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں. اسٹیئرنگ آپ ادھر لیفٹ سائڈ ایک روڈ جا رہی ہے، وہ روڈ میں کھڈے ہیں، وہ روڈ میں کھڈے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جائیں گے تو وہاں ایک گڑھا ہے، اس میں بھی گاڑی کھائی میں جا سکتی، تباہ ہو سکتی. اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے. سیدھے چلا رہے گاڑی یا لیفٹ سے کریں گے؟ خود کون سے راستے پہ چل رہے؟ یہ ساتھ میں بیوی بچے ہیں آپ کے. قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے، یہ رحیم، یہ رحمان جو عشرہ نداءات ہم نے پڑھا، یا عبادی، اے میرے بندو، وہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسٹیئرنگ آپ میں ہاتھ میں ہے. The steering is in your hand. Turn where you want to turn. ادھر ٹرن کر کے لے کے جانا ہے گاڑی کو، گڑھے میں گریں گے، خود بھی پوری فیملی گرے گی جہنم کی آگ میں. آپ کی مرضی. اسٹریٹ جانا ہے سیدھا تو آپ چلیے، انشاءاللہ وہاں باغ ہے جہاں انٹری بھی فری ہے اور بہت نعمت کی چیزیں ہیں. مثال ایسے دی میں تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے. کلکم راع، کوئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے. کیا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں؟ میری بیوی بچوں کہتے ہیں میری جو ذمہ داری ہے کہ خود نیکیوں پہ چلو، خیر کے راستے پہ چلو، اپنے گھر والوں کو چلاؤں اور برائیوں سے بچاؤں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں. میں اور آپ چیک کریں، ابھی نہیں مرے نا، ہم لوگ زندہ ہیں نا ابھی تک. اسی تو میں بات کر رہا ہوں، سن رہے ہیں. پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. اوپر بھی آیا فرشتہ، یہاں بھی آ سکتا، کہیں بھی آ سکتا. تو کہاں آئے گا، کب آئے گا، نہیں معلوم ہم کو. تو جو بچے ہیں سانس، اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنا محاسبہ کر لیں کہ کس روڈ پر ہم چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں. اسٹیئرنگ جو ہاتھوں میں ہے اس کا صحیح یوز کر رہے ہیں، یا کہیں ٹرن تو نہیں کر دیا ہم نے گاڑی کو. اور یہ دنیا میں گاڑی جو ادھر جا رہی ہے نا، اس سے بچ بھی سکتے ہیں. آگے جا کے ایک راستہ نکلتا ہے، کوئی خیر والا نظر آ جاتا ہے، بعض دفعہ بولتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہیں، ادھر گڈھے گڈھے. ہاں یار میں چلا تو گاڑی بڑی مشکل سے چلتی. بھائی کون بولا ادھر آؤ بول کے؟ میں نے وہ بولا تھا ایک آدمی، جو بولا وہ دشمن ہے تمہارا. کام کرو، یہاں سے ایک یوٹرن ہے، یہاں سے ایک یوٹرن پکڑو، ادھر جاؤ، سیدھی روڈ ہے وہاں بہت اچھی. اور وہ بات نہیں مان سنا، ہاں سنا تھا، بول رہے تھے بہت اچھا ہے وہ، جاؤ نا ادھر، بچوں کو لے کے جاؤ نا ادھر. ایسے بھی ملتے ہیں راستوں میں. تو کیا کرنا ہوگا؟ یوٹرن کرنا ہوگا. لیکن اگر یوٹرن نہیں لیے تو وہ روڈ کے آخر میں جب جائیں گے نا، وہاں یوٹرن نہیں ہے، سیدھے کھائی. موت ختم، موت آ گئی، اس کے بعد نو مور یوٹرن. اللہ کو بولیں گے اللہ پھر سے بھیج دنیا میں، اب میں میرے بیوی بچوں کو بٹھا کے سیدھے سے راستے. نہیں بابا نہیں، چانس مل گیا. کلا انہا کلمۃ ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تیری شان عالی ہے، نرالی ہے، تو بہت عظیم ہے. تیری حدیث قدسی ہم نے پڑھی جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، اور اللہ جزائے خیر دے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے ہم تک اس حدیث کو پہنچایا. اللہ تیری باتوں کو، تیری کلام کو ہم نے سنا، مطلب تیرے نداءات کو ہم نے سنا. اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو یاد کرنے کی توفیق. بے شک ہم سب محتاج ہیں. اللہ تو ہی غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور تو ہی راستے پر چلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے محفوظ رکھ. اللہ تجھ سے دنیا اور آخرت مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے راستے پہ چلنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تیرے راستے پہ چلنے والا ہم سب کو بنا دے. گمراہیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے.
اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے والا بنائیں. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں نے چاکلیٹ ہے اللہ جزائے خیر. دیکھیے بھائی وہ حامد بیٹے آئیے. پہلا جواب حامد بیٹے نے دیا ہے ماشاءاللہ، جن کے لیے 2 زبردست انعامات، ایک جسمانی غذا، ایک روحانی غذا. بیٹے آ جاؤ بیٹے، ڈنر کر لو گھر میں، ابو ان کو کرانا ڈنر. یہ چاکلیٹ کا وعدہ تھا. دیکھیے چاکلیٹ آپ کے لیے ہے، اور یہ جسمانی غذا، اس سے مزہ آتا. پورا ایک ساتھ کو بیٹے کھانسی وانسی ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہو بعد میں، ٹھیک ہے؟ لمبا ہے نا چاکلیٹ. جی ہاں، ابو کو بھی کھلانا بیٹا، امو ابو کو بھی، کیونکہ وہ لے کر آئے نا آپ کو یہاں پر، تو ضرور ان کو بھی کھلانا. اور بھائی بہنوں کو تھوڑا بڑا دل کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دینا، ٹھیک ہے؟ یہ اسلامی آداب ہے. شیخ ابو زید ضمیر ماشاءاللہ کتاب ہے ان کی. یہ 2 چیزیں آپ کو بیٹے، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اس لیے آپ کو انعام ہے بیٹے. اللہ مبارک کرے آپ کو. بہت اچھا بچہ، پیارا بچہ. لو بیٹے جزاک اللہ خیر. یہ دوسرا بچہ کیا نام ہے بیٹے آپ کے؟ آئیے. آپ نے جواب دیا تھا مدبر. کون ہے ان کے والد؟ اللہ اکبر. وہ دال جو آپ کے گھر میں کھائے تھے یہی ہے نا؟ دال نہیں بول رہا، کھایا بھائی، میرے کو معلوم، آپ کیا بول رہے ہیں. جزاک اللہ خیر بیٹے، دال بہت اچھی تھی. یہ کھائیے، بیٹھیے آپ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ کا نام بیٹے آئیے. کیا نام؟ صادق. سعد. شاباش. تو کیا ان کے ابو؟ ادھر. میں غور نہیں کیا بھائی، چہرے بھر ماشاءاللہ ملتا ہوا ہے بہت چہرہ. بیٹے ہیں نا، یہ چاکلیٹ کوئی ان کو بولا نہیں، وہ آپ کو بھی پورا نہیں کھانا، ان کو بھی دینا، ماما کو بھی دینا. کتاب بھی پڑھنا، اگر پڑھنا نہیں آتا تو ان کو بولنا پڑھ کے سناؤ کیا لیں. یہ تو انگلش میں ہے نا ماشاءاللہ، آپ کو آتی ہے نا انگلش؟ ماشاءاللہ. حبیبی بیٹھو بیٹے. کدھر ہے بیٹے؟ آ جاؤ بیٹے. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام بیٹے؟ عزیر. شاباش. آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. یہ 2 کتابیں بیٹے، اور دین سیکھیں، اسلامی آداب. چاکلیٹ ان سے بیٹے، چاکلیٹ بھی آئی ہے نا، لے لینا بیٹا ان سے. ہاں ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. آپ لوگوں کا انعام اللہ کے پاس ہی نہیں ملے گا. فرشتوں کی دعائیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہے. وہ جو اوپر آیا تھا وہ بھی نہیں دکھا، یہاں بھی جو بیٹھا وہ بھی نہیں دکھتا. فرشتے دکھتے نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں پروں کو بچھا کر، وہ دعائیں دیں گے آپ کے لیے. دعائیں دے رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ راضی ہو رہا ہے. اللہ کے پاس آپ کو یہ چاکلیٹ سے اچھا نہ ملے گا. یہ ان کو یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا. جواب دیا نا. خاموش بیٹھے تھے آپ لوگ. آپ کے بچے کہاں ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ ان کے بچے جواب دیا. آپ جانے، آپ کے بچوں کو جانے، آپ کی بیویاں جانے، ہم کو نہیں مسئلہ معلوم. ہم نے بات بتا دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے انعاموں سے ہمیں نوازے. جزاکم اللہ خیر، خیر الجزاء. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.